اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے مردوں کی ایک بیماری ویریکوسیل کی۔ ویریکوسیل ایک ایسی حالت ہے جس میں مردوں کے ٹیسٹس کی رگیں بڑھ جاتی ہیں۔ ٹانگوں میں جس طرح ویریکوس ہوتا ہے، اس طرح مردوں میں ٹیسٹس کی رگیں پھول سکتی ہیں۔ یہ ایک یا دونوں طرف کو متاثر کرتی ہیں۔ عام طور پر 15 سے 25 سال کی عمر کے مردوں میں ہوتا ہے۔ یہ درد، تکلیف یا بانجھ پن کا باعث بن سکتا ہے۔ ویریکوسیل ایک عام طبی مسئلہ ہے جس میں ٹیسٹس کے گرد مردوں کے خصیوں کی وین پھول جاتی ہیں اور ان میں خون ٹھہر جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے اور ممکنہ طور پر انفرٹیلٹی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ رگیں خصیوں سے آکسیجن سے محروم خون کو منتقل کرتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون کی رگوں میں جمع ہونے کی بجائے سکروٹم سے باہر مؤثر طریقے سے گردش کرتا ہے۔ ویریکوسیل عام طور پر بلوغت کے دوران بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتے ہیں۔ وہ کچھ تکلیف دہ یا درد کا سبب بھی بن سکتے ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں اکثر کوئی علامات یا پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوتی۔ ویریکوسیل خصیے کو خراب نشو و نما، کم سپرم کی پیداوار اور یا دیگر مسائل کا سبب بن سکتے ہیں جو بانجھ پن کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے علاج کے لیے سرجری کی سفارش کی جاتی ہے۔ اگر ویریکوسیل کی علامات کی بات کریں تو ویریکوسیل عام طور پر سکروٹم کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ اکثر کوئی علامات پیدا نہیں ہوتی۔ ممکنہ علامات جو ہو سکتی ہیں ان میں مدھم درد ہونا، دردناک درد یا تکلیف کا زیادہ امکان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوں یا دن میں زیادہ دیر تک کھڑے ہوتے ہوں یا زیادہ لیٹنے سے اکثر درد میں آرام آتا ہے۔ سکروٹم میں ایک سائڈ بڑھ جاتی ہے اور یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے تو ٹیسٹی کے اوپر کپڑے کے تھیلے جیسا ماس نظر آ سکتا ہے۔ یہ چھوٹا ویریکوسیل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن چھونے سے نمایاں ہو سکتا ہے۔ مخصوص سائز کے ٹیسٹس متاثرہ خصیہ دوسرے خصیے سے نمایاں طور پر چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس میں بانجھ پن کی اگر بات کریں، ایک ویریکوسیل بچے کو باپ بنانے میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے، لیکن تمام ویریکوسیل میں بانجھ پن کا سبب نہیں بنتے۔ ویریکوسیل کی نشو و نما کا سبب کی اگر بات کریں، ایک نطفہ کی ہڈی پر خصیے کو پکڑتی ہے۔ ڈوریوں میں رگیں، شریانے اور سانپ بھی ہوتے ہیں جو ان خطوط کو سہارا دیتے ہیں۔ سکروٹم کے اندر صحت مند رگوں میں یک طرفہ وال خون کے خصیوں سے سکروٹم میں منتقل کرتے ہیں جو اسے واپس دل میں بھیج دیتے ہیں۔ بعض اوقات خون رگوں میں اس طرح نہیں گزرتا جس طرح ہونا چاہیے اور رگ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رگیں بڑے ہو جاتی ہیں۔ ایک ویریکوسیل وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تیار ہوتا ہے۔ ویریکوسیل کی نشو و نما کے لیے کوئی قائم شدہ خطرے والے عوامل نہیں ہیں اور صحیح وجہ بھی واضح نہیں ہے۔ کئی طریقے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے، جس میں جسمانی امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لیٹتے ہیں تو ویریکوسیل ہمیشہ محسوس یا دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ کی جانچ پڑتال کرے گا جب آپ کھڑے ہوں تو لیٹ جائیں۔ ولسالوا پینکوٹ ٹیکنیک ولسالوا استعمال کی جاتی ہے۔ اس تکنیک اکثر چھوٹے ویریکوسیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں عام طور پر آپ کو کھڑا ہونے، گہری سانس لینے، اسے پکڑنے اور نیچے برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ڈاکٹر آپ کے سکروٹم کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ استعمال کی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں الٹرا ساؤنڈ ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سپرمیٹری رگوں کی پیمائش پر نظر کرتا ہے اور آپ کے ڈاکٹر کو حالت کی درست تصویر حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک بار جب ویریکوسیل کی تشخیص ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر اسے 3 طبی درجات میں درجہ بندی کرتا ہے۔ آپ کے ٹیسٹ میں گانٹ کے سائز کے مطابق اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ان پر گریڈ 1 گریڈ 3 تک لیبل لگایا جاتا ہے۔ گریڈ 1 سب سے چھوٹا اور گریڈ 3 سب سے بڑا ہوتا ہے۔ سائز لازمی طور پر
مجموعی علامات کو متاثر نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے اختیار آپ کی تکلیف یا بانجھ پن کے مسائل کی ڈگری پر منحصر ہے۔ تحریک وسیل کے خطرے کے معامل کی بات کریں، اس میں عمر اثر انداز ہوتی ہے۔ 15 سے 25 سال کے درمیان مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تحریک وسیل یا بانجھ پن کی ایک خاندانی طریق اثر انداز ہوتی ہے۔ طویل عرصہ تک کھڑے رہنا یا بھاری جسمانی سرگرمی، بائیں طرف کا جسمانی نکاسی کا نمونہ رگوں کی ساخت کی وجہ سے تحریک وسیل بائیں جانب زیادہ پائے جاتے ہیں۔ گرمی کی نمائش، گرمی کے اثرات ہونا، تنگ کپڑے پہننا، گرم پانی استعمال کرنا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر استعمال کرنا وغیرہ۔ غیر علاج شدہ ویریکوسیل کی اگر پیچیدگیوں کی بات کریں، اس میں مردانہ بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے، نطفہ کی تعداد میں کمی اور پیدا ہو سکتی ہے، اس کی حرکت پذیری متاثر ہو سکتی ہے، ٹیسٹس کی ایٹروٹرافی متاثر ہو سکتی ہے، خصیت سکڑ سکتے ہیں، ہارمونل عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون کی ممکنہ کمی، سکروٹل تکلیف کی یا دائمی درد یا سپرم کا ناقص معیار ہونا۔ سکروٹل درجہ حرارت میں اضافہ ہونا سپرم کی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ تولیدی مسائل کی وجہ سے مرجع نفسیاتی دباؤ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویریکوسیل کیوں ہوتی ہے؟ ویریکوسیل آپ جیسا کو بتایا ہے اس کو پیدا ہوتی ہے جبکہ ٹیسٹس کے وال کے گل موجود وریدوں کے وال صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ یہ وال عام طور پر خون کی کو واپس دل کی طرف لے جانے کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خراب ہو جائیں یا کمزور ہوں تو خون واپس نیچے کی طرف بہنے لگتا ہے اور وریدوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے ان کی ساخت متاثر ہوتی ہے۔ ویریکوسیل کے دیگر اسباب کی بات کریں، اس میں مین والو اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے عام سبب ہے جس کی وجہ سے خون وریدوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ جینیاتی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ویریکوسیل موجود تھی تو اس کے ہونے کا امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وزن اٹھانا اسباب بن سکتا ہے۔ بھاری وزن اٹھانے یا زیادہ جسمانی مشقت کرنے سے پیٹ کے اندر دباؤ بڑھتا ہے، جو کہ ویریکوسیل کا اسباب بن سکتا ہے۔ موٹاپا ایک وجہ ہے۔ موٹاپا وریدوں پر اضافی دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خون کی روانی میں رکاوٹ ہونا، پیٹ میں موجود کسی ٹیومر یا کسی اور دباؤ کی وجہ سے خون کی روانی اگر متاثر ہوتی ہے، جو کہ ویریکوسیل کی تشہیر میں کا باعث بن سکتی ہے۔ ویریکوسیل کی علامات جیسے کو بتائی ہیں، اس میں درد ہو سکتا ہے، ٹیسٹس یا ان کے آس پاس درد محسوس ہوگا، خاص طور پر کھڑے ہونے یا جسمانی مشقت کرنے کے دوران۔ درد عام طور پر لیٹنے سے کم ہوتا ہے۔ سوجن ہو سکتی ہے، متاثرہ ٹیسٹیکل یا دونوں پھول سکتے ہیں یا ان میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ بند کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ویریکوسیل سپرم کی پیداوار اور معیار کو متاثر کر سکتی ہے، جو بانجھ پن کا متاثر بن سکتا ہے۔ ٹیسٹس کے سائز میں فرق ہوتا ہے۔ متاثرہ ٹیسٹس دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا محسوس ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹس کی وریدوں کا نمایاں ہونا، کھڑے ہونے پر وریدیں زیادہ واضح اور پھولی نظر آتی ہیں۔ ویریکوسیل کے علاج کی اگر بات کریں، علاج کا انتخاب ویریکوسیل کی شدت اور علامات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کا دواؤں سے علاج ممکن ہے۔ معمولی ویریکوسیل کی صورت میں درد کم کرنے والی پین کلر دیے جاتے ہیں۔ سپرم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے وٹامن اور اینٹی آکسیڈنٹ تجویز کیے جاتے ہیں۔ سرجری استعمال کی جا سکتی ہے اگر ویریکوسیل شدید بانجھ پن کا باعث بننے کا خدشہ۔ ایک اور ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس میں متاثرہ وریدوں کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ خون کا دباؤ بہتر ہو سکے۔ مائکرو سرجری کی جاتی ہے۔ یہ جدید طریقہ ہے جس میں کم سے کم کٹ لگایا جاتا ہے اور نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ ایمبولائزیشن ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں کیتھیٹر کے ذریعے ایک کوائل یا کیمیکل داخل کیا جاتا ہے تاکہ خون کا بہاؤ بند ہو سکے۔ دیگر علاج میں متاثرہ حصے پر برف کا استعمال درد کو کم کر سکتا ہے۔ سپورٹ انڈر ویئر یا کپڑوں کا استعمال سوجن کو کم کر سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کی اگر بات کریں، بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں، زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں، موٹاپا کم کریں، وزن کو کنٹرول کریں، متوازن صحت مند غذا کھائیں تاکہ آپ کی وریدوں کی صحت بہتر ہو سکے۔ زیادہ پانی پئیں، قبض سے بچیں کیونکہ قبض پیٹ پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ خوراک کے حوالے سے مشورہ کریں۔
کو सील के मरीजों की ऐसी खुराक खानी चाहिए जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और जिस्म को मजबूत करे। आपको खाने की शाम में फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, ब्रोकली, पालक और गाजर, विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, लीमू और कीवी इस्तेमाल करना चाहिए। खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट और बीज खून की गर्दिश के लिए मुफीद है। प्रोटीन ज़्यादा लें, अंडे, चिकन, मछली खाएं ताकि जिस्मानी सेहत बरकरार रहे। एंटीऑक्सीडेंट जैसे इस्तेमाल करें, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और हरी चाय का इस्तेमाल करें। बचने की अशिया जो अब नहीं खानी चाहिए, इनमें जंक फूड, ज़्यादा तेल वाले खानों से परहेज करें। कैफीन, अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें। ज़्यादा नमक या शुगर वाली अशिया से गुरेज करें। वेरिकोसील एक आम मसला है जो सही इलाज एहतियाती तदाबीर से काबू में रखा जा सकता है। जल्द तशखीस, मुनासिब इलाज न सिर्फ बीमारी को मज़ीद बढ़ने से रोक सकता है बल्कि बाजबन के इम्कान को भी कम कर सकता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने से वेरिकोसील के असरात को कम किया जा सकता है। इस बीमारी को काबू पाने में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम की अलामात में स्क्रोटम में दर्द होना, सूजन होना, खास तौर पर जब खड़े होना या बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद, और इसके साथ साथ आपके जिस्म में फाड़ा होना, हजम के मसाइल होना और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना। हिमामिलिस उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जो मर्द स्क्रोटम में दर्द और सूजन रखते हों, खास तौर पर तवील अर्सा तक खड़े रहने या मशक्क़त के बाद। ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है और रोगों की भीड़ को दूर करता है। पुलसा टीला उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जो वेरिकोसील की वजह से दर्द होता हो और दांत को मसाइल ज़्यादा होते हैं, हरकत के साथ बेहतर होता है और गर्दिश को बेहतर बनाने, सूजी रगों से दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सीपिया उन अफराद के लिए तजवीज़ की जाती है जो प्रोटम में तकलीफ और दर्द रखते हैं और ख़ास तौर पर वज़न या भारीपन के साथ ये इलाज हार्मोनल से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ एरिया फ्लोर 6 इस्तेमाल की जाती है। इसकी 4 से 5 टेबलेट दिन में 3 से 4 दफ़ा ली जाती हैं। याद है ये तमाम मेडिसिन आपके इल्म के लिए हैं। किसी भी मसले की सूरत में हमें होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।